السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ؟ میں آپ کی اردو ٹیچر مس نسرین بات کر رہی ہوں۔ امید ہے آپ لوگ اچھی ہوں گی اور اپنی چھٹیاں بھی بہت اچھے طریقے سے گزار رہے ہوں گے۔ ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ ہے لفظ یعنی کلمہ۔ اس کی تعریف بتاؤں گی میں آپ کو، اور اس کے بعد میں آپ کو کلمہ کی اقسام بتاؤں گی کہ کلمہ کی کتنی اقسام ہوتی ہیں۔ کلمہ کی 3 اقسام ہوتی ہیں: اسم، فعل اور حرف۔ جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ کلمہ کی اقسام کتنی ہوتی ہیں۔ کلمہ کی 3 اقسام ہوتی ہیں، ایک پہلی ہے اسم، دوسری ہے فعل اور تیسری ہے حرف۔ کلمہ کس کو کہتے ہیں؟ کلمہ وہ لفظ جس کے معنی سمجھ میں آ جائے کلمہ کہلاتا ہے، یعنی کہ بامعنی الفاظ کے مجموعے کو ہم کیا کہتے ہیں؟ کلمہ کہتے ہیں۔ فار ایگزامپل جیسے کہ ہم کہیں پانی، گھر، کھانا وغیرہ۔ جیسے ہم عموماً بولتے ہیں پانی وانی، کھانا وانا، تو پانی تو ایک بامعنی لفظ ہے لیکن وانی کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اس طرح کھانا ایک بامعنی لفظ ہے جبکہ وانا کوئی معنی نہیں رکھتا ہے۔ کلمہ کے بعد ہے کلمہ کی اقسام۔ سب سے پہلی قسم ہے اسم۔ اسم کس کو کہتے ہیں؟ وہ کلمہ جو کسی شخص، جگہ یا چیز کا نام ہو اسم کہلاتا ہے، یعنی کہ اس کو انگلش میں ہم ناؤن بھی کہتے ہیں۔ کسی بھی شخص کا، کسی بھی جگہ کا یا کسی بھی چیز کا جو نام ہوتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ وہ اسم کہلاتا ہے۔ جیسے حمزہ، پاکستان، قلم وغیرہ۔ نیچے دیکھیں مثال لکھی ہوئی ہے، حمزہ نے کھانا کھایا۔ اس میں اسم کیا ہے؟ حمزہ۔ دوسری مثال ہے میرا وطن پاکستان ہے۔ اس میں پاکستان کیا ہے؟ اسم ہے۔ اور تیسری مثال ہے وہ قلم سے لکھتا ہے۔ اس میں قلم کیا ہے؟ وہ اسم ہے۔ اسم کے بعد ہے فعل۔ فعل کس کو کہتے ہیں؟ ایسا کلمہ یا ایسا لفظ جس میں کسی کام کا کرنا، ہونا یا سہنا زمانے کے لحاظ سے، مطلب بے شک وہ ماضی میں ہوا ہو، وہ حال میں ہو رہا ہو یا پھر وہ مستقبل میں ہو، لحاظ سے پایا جائے، وہ کیا کہلاتا ہے؟ فعل کہلاتا ہے، جس کو انگلش میں ہم ورب بھی کہتے ہیں۔ فار ایگزامپل اسلم کہانی لکھتا ہے، میں خط پڑھتی ہوں، تم نے کھانا کھایا تھا، وہ کراچی جائیں گے۔ جیسے پہلا ہے اسلم کہانی لکھتا ہے، اس میں لکھتا کیا ہے؟ فعل ہے۔ میں خط پڑھتی ہوں، اس میں پڑھنا کیا ہے؟ فعل ہے۔ تم نے کھانا کھایا، اس میں فعل کیا ہے؟ کھانا کھانا۔ وہ کراچی جائیں گے، اس میں جانا کیا ہے؟ وہ فعل ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے فعل کے بعد ہے حرف۔ حرف کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیں، اسم اور فعل کو ملانے کے لیے جو کلمہ استعمال ہوتا ہے وہ کلمہ جو تو نہ کوئی اسم ہو اور نہ ہی کوئی فعل ہو یا کسی کام کو ظاہر کر رہا ہو، بلکہ کیا ہو، وہ 2 لفظوں کو یعنی اسم اور فعل کو آپس میں ملائے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ حرف کہتے ہیں۔ جیسے کہ حرف ہمیشہ اسم اور فعل کے درمیان آ کر جملے کا مطلب پورا کرتا ہے۔ اس کو اگر جملے سے نکال دیا جائے تو جملے کا مطلب واضح نہیں ہوتا، یعنی کہ جملہ باوزن جملہ نہیں کہلاتا۔ جیسے ہیں مثال اس کی کیا ہے؟ کا، کی، کے، نے، پر وغیرہ۔ جملوں میں جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں نماز جنت کی کنجی ہے، اس جملے میں کی کیا ہے؟ وہ حرف ہے۔ اگر ہم خالی کہیں نماز جنت کنجی ہے تو وہ جملہ جو ہے وہ باوزن نہیں ہوتا۔ آج عید کا دن ہے، اس جملے میں کا کیا ہے؟ وہ حرف ہے۔ آپ نے کھانا کھایا، اس میں نے کیا ہے؟ وہ حرف ہے۔ ان جملوں میں کی، کا اور نے حرف ہے۔ امید ہے آپ کو کلمہ اور اس کی اقسام سمجھ آ گئی ہوں گی۔ تھینک یو سو مچ۔